کہ اگر سچ بولنے کی قیمت بہت بھاری ہو تو انسان کہاں تک جا سکتا ہے۔ اگر طاقت، پیسہ اور رشتے سب ایک طرف ہوں اور صرف ایک کمزور آواز انصاف مانگ رہی ہو تو انجام کیا ہوتا ہے؟ آج کی کہانی محض ایک قصہ نہیں، یہ ہمارے معاشرے کا وہ آئینہ ہے جس میں ہم سب کبھی نہ کبھی خود کو دیکھتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی ہے اعتماد کے ٹوٹنے کی، ضمیر کے جاگنے کی، اور اس لمحے کی جب انسان کو خود سے نظریں ملانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں ہر کردار سفید یا سیاہ نہیں، بلکہ حقیقت کی طرح سرمئی ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا، کیونکہ اس کہانی کا ہر موڑ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ اگر آپ اس جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک سوال بھی ہے، اور شاید ایک بہت بڑا سبق بھی۔ فرینڈز، ریان ایک کامیاب کاروباری شخص تھا جس کا زندگی میں سب کچھ تھا: خاندانی محبت، کامیاب کاروبار اور زندگی کا سکون بھی۔ لیکن ایک دن اس کی دنیا الٹ گئی۔ اس پر سنگین الزامات لگے اور سب کچھ سوالیہ نشان بن گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنے کاموں کو ایمانداری سے کیا تھا، مگر جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کے تصور سے بھی باہر تھا۔ ایک دن اس نے اپنی پرانی دوست زیبا کو کال کی۔ زیبا اس کی پرانی ساتھی تھی اور وہ جانتی تھی کہ ریان نے کبھی کوئی برا کام نہیں کیا، مگر جب وہ اس سے ملنے آئی تو اس کی آنکھوں میں وہ سچ تھا جو ریان نہیں دیکھ رہا تھا۔ زیبا نے کہا، ریان، تم نے جو کیا وہ تمہارا فیصلہ تھا، لیکن تمہیں جو الزامات لگے ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہیں۔ ریان نے ایک لمحے کو چپ ہو کر اسے دیکھا اور پھر کہا، مجھے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ تم ہی بتاؤ، میں کیا کروں؟ زیبا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ تمہیں اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا ہوگا، ورنہ تمہاری زندگی صرف تمہارے اپنے ہاتھوں تباہ ہو جائے گی۔ دوستو، ریان نے گہری سانس لی اور کہا، تم نے بالکل صحیح کہا، لیکن میں اپنی غلطیوں کو کیسے اعتراف کروں؟ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا ہے کہ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ تو زیبا نے کہا، تمہیں اپنے ضمیر کی آواز سننی ہوگی۔ ریان، تمہیں سچ بولنا ہوگا۔ جو لوگ تمہارے قریب ہیں وہ تمہیں اس میں مدد کر سکتے ہیں، مگر تمہیں اپنی حقیقت کا سامنا خود ہی کرنا پڑے گا۔ ریان نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک زندگی کو بچانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا، لیکن اس کے اندر ایک بے چینی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس میں وہ خود کو بے قصور سمجھ رہا تھا۔ دوستو، اسی دوران ریان نے اپنے دوست سامر سے ملاقات کی، جو ہمیشہ اس کا معاون رہا۔ سامر اس کی زندگی میں ایک اہم شخص تھا، اور ریان نے اس سے کہا، سامر، میں نے جو کچھ کیا وہ دراصل تمہارے اور میری کمپنی کے مفاد کے لیے تھا۔ میں نے کچھ ایسا کیا کہ اس میں ہم سب کا فائدہ ہو، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی بڑی پیچیدگی بن جائے گی۔ تو سامر نے کہا، میں جانتا ہوں ریان، تم نے جو بھی کیا وہ تمہاری کاروباری حکمت عملی کے تحت تھا، لیکن اب جو ہو چکا اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ تو ریان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کے اس پیچیدہ مسئلے کا حل نکالے گا۔ اس نے زیبا اور سامر سے مدد کی درخواست کی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ کیا وہ اپنی سچائی کا سامنا کر سکے گا؟ کیا وہ اپنے کیے ہوئے کاموں کا دعویٰ کر پائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا وہ اپنی عزت بچا سکے گا؟ دوست، ان سوالات کے جوابات میں وہ خود بھی الجھ رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا اس موڑ پر ہر فیصلہ بہت اہم ہے۔ ریان کے لیے وقت جیسے رک گیا تھا، مگر دنیا اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ الزامات اب صرف افواہیں نہیں رہے تھے، بلکہ قانونی، میڈیا اور سماج سب اس کے سامنے کھڑے تھے۔ زیبا نے اس سے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ وہ اب کسی بھی صورت اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو سچ سامنے آ رہا تھا وہ کسی ذات کا محتاج نہیں تھا۔ اور ریان اب ہر دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا، مگر ہر دروازہ اس کے لیے بند ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آخر امید کے طور پر پولیس افسر شکیل ایاز سے ملاقات کی، جو اپنے اصولوں اور غیر جانبدار رویے کے لیے مشہور تھا۔
ریان نے شکیل کے سامنے خود کو ایک مظلوم ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے سازشوں، دشمنیوں اور کاروباری رکاوٹوں کی کہانیاں سنائیں، مگر شکیل کی خاموشی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ قانون نہ دوست دیکھتا ہے نہ دشمن، صرف سچ کو دیکھتا ہے، اور اگر ریان واقعی بے گناہ ہے تو اسے کسی سفارش یا دباؤ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ریان کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اصل میں کس چیز سے بھاگ رہا ہے، قانون سے نہیں بلکہ اپنے ضمیر سے۔ دوستو، دوسری طرف متاثرہ لڑکی رانی، جو خاموشی کے اندھیرے میں قید تھی، آہستہ آہستہ حوصلہ جمع کر رہی تھی۔ اس کے دوست عدنان اور فریہ اس کے ساتھ کھڑے رہے اور اسے سمجھایا کہ خاموش مجرم کو مضبوط اور مظلوم کو کمزور بنا دیتی ہے۔ بالآخر رانی نے عدالت میں سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سچ جیسے دبانے کے لیے بہت طاقت، پیسہ اور اثر و رسوخ استعمال کیا گیا۔ میڈیا نے معاملے کو سنسنی بنا دیا، کچھ نے ریان کو بے قصور کہا، کچھ نے اسے مجرم، مگر عدالت میں صرف ثبوت بولتے ہیں۔ وہ جو ہارڈ ڈرائیو جیسے ریان بار بار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، آخرکار عدالت کے سامنے پیش کی گئی، اور وہی فیصلہ کن ثبوت بن گئی۔ ریان کی تمام بیانات، دعوے اور کہانیاں ایک ایک کر کے بکھر گئے۔ فیصلہ آیا تو کمرہ عدالت خاموش تھا۔ ریان کا سر جھکا ہوا تھا اور زیبا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو کسی ہار کے نہیں بلکہ ایک کڑوی مگر سچائی کے تھے۔ دوستو، عدالت نے انصاف کا اعلان کیا اور رانی کو وہ عزت واپس ملی جو اسے چھیننے کی کوشش کی گئی تھی۔ ریان کے لیے یہ انجام تھا، مگر معاشرے کے لیے ایک سبق کہ طاقت وقتی ہو سکتی ہے، مگر سچ و انصاف دیر سے صحیح آ کر ہی رہتے ہیں۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، مگر ایک سوال چھوڑ گئی۔ اگر سچ شروع میں مان لیا جائے تو شاید انجام اتنا کڑوا نہ ہو۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہم نے بہت سے سبق سیکھے۔ سچ کو جتنا بھی دبایا جائے وہ سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ طاقت، دولت اور تعلقات وقتی طور پر انسان کو بچا سکتے ہیں، مگر ضمیر کی عدالت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ خاموشی اکثر ظلم کو مضبوط کرتی ہے، جبکہ سچ بولنے کی ہمت کمزور کو طاقت دیتی ہے۔ یہ کہانی میں یاد دلاتی ہے کہ انصاف کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر وہی راستہ انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ ایک اور بڑا سبق یہ بھی ہے کہ غلطی مان لینا کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی جرأت ہے، اور ہر وقت اعتراف بہت سی زندگیاں تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ فرینڈز، آخر میں یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمیں اپنے فائدے کے لیے پہلے سچ، انصاف اور انسانیت کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ یہی اقدار ایک بہتر معاشرہ بناتا ہے۔ یہ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اپنے بھائی عدن کو دعا میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو دی ریویوز۔ تو دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر سچ بولنے کی قیمت بہت بھاری ہو تو انسان کہاں تک جا سکتا ہے؟ اگر طاقت، پیسہ اور رشتے سب ایک طرف ہوں اور صرف ایک کمزور آواز انصاف مانگ رہی ہو تو انجام کیا ہوتا ہے؟ آج کی کہانی محض ایک قصہ نہیں، یہ ہمارے معاشرے کا وہ آئینہ ہے جس میں ہم سب کبھی نہ کبھی خود کو دیکھتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی ہے اعتماد کے ٹوٹنے کی، ضمیر کے جاگنے کی، اور اس لمحے کی جب انسان کو خود سے نظریں ملانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں ہر کردار سفید یا سیاہ نہیں بلکہ حقیقت کی طرح سرمئی ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا، کیونکہ اس کہانی کا ہر موڑ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ اگر آپ اس جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک سوال بھی ہے، اور شاید ایک بہت بڑا سبق بھی۔ فرینڈز، ریان ایک کامیاب کاروباری شخص تھا جس کا زندگی میں سب کچھ تھا: خاندانی محبت، کامیاب کاروبار اور زندگی کا سکون بھی۔ لیکن ایک دن اس کی دنیا الٹ گئی، اس پر سنگین الزامات لگے اور سب کچھ سوالیہ نشان بن گیا۔
اسے لگ رہا تھا کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنے کاموں کو ایمانداری سے کیا تھا، مگر جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کے تصور سے بھی باہر تھا۔ ایک دن اس نے اپنی پرانی دوست زیبا کو کال کی۔ زیبا اس کی پرانی ساتھی تھی اور وہ جانتی تھی کہ ریان نے کبھی کوئی برا کام نہیں کیا، مگر جب وہ اس سے ملنے آئی تو اس کی آنکھوں میں وہ سچ تھا جو ریان نہیں دیکھ رہا تھا۔ زیبا نے کہا، ریان، تم نے جو کیا وہ تمہارا فیصلہ تھا، لیکن تمہیں جو الزامات لگے ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہیں۔ ریان نے ایک لمحے کو چپ ہو کر اسے دیکھا اور پھر کہا، مجھے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ تم ہی بتاؤ، میں کیا کروں؟ زیبا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ تمہیں اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا ہوگا، ورنہ تمہاری زندگی صرف تمہارے اپنے ہاتھوں تباہ ہو جائے گی۔ دوستو، ریان نے گہری سانس لی اور کہا، تم نے بالکل صحیح کہا، لیکن میں اپنی غلطیوں کو کیسے اعتراف کروں؟ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا ہے کہ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔ تو زیبا نے کہا، تمہیں اپنے ضمیر کی آواز سننی ہوگی۔ ریان، تمہیں سچ بولنا ہوگا۔ جو لوگ تمہارے قریب ہیں وہ تمہیں اس میں مدد کر سکتے ہیں، مگر تمہیں اپنی حقیقت کا سامنا خود ہی کرنا پڑے گا۔ ریان نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک زندگی کو بچانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا، لیکن اس کے اندر ایک بے چینی تھی کیونکہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس میں وہ خود کو بے قصور سمجھ رہا تھا۔ دوستو، اسی دوران ریان نے اپنے دوست سامر سے ملاقات کی، جو ہمیشہ اس کا معاون رہا۔ سامر اس کی زندگی میں ایک اہم شخص تھا اور ریان نے اس سے کہا، سامر، میں نے جو کچھ کیا وہ دراصل تمہارے اور میری کمپنی کے مفاد کے لیے تھا۔ میں نے کچھ ایسا کیا کہ اس میں ہم سب کا فائدہ ہو، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی بڑی پیچیدگی بن جائے گی۔ تو سامر نے کہا، میں جانتا ہوں ریان، تم نے جو بھی کیا وہ تمہاری کاروباری حکمت عملی کے تحت تھا، لیکن اب جو ہو چکا اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ تو ریان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کے اس پیچیدہ مسئلے کا حل نکالے گا۔ اس نے زیبا اور سامر سے مدد کی درخواست کی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ کیا وہ اپنی سچائی کا سامنا کر سکے گا؟ کیا وہ اپنے کیے ہوئے کاموں کا دعویٰ کر پائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا وہ اپنی عزت بچا سکے گا؟ دوست، ان سوالات کے جوابات میں وہ خود بھی الجھ رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا اس موڑ پر ہر فیصلہ بہت اہم ہے۔ ریان کے لیے وقت جیسے رک گیا تھا، مگر دنیا اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ الزامات اب صرف افواہیں نہیں رہے تھے، بلکہ قانونی، میڈیا اور سماج سب اس کے سامنے کھڑے تھے۔ زیبا نے اسے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ وہ اب کسی بھی صورت اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو سچ سامنے آ رہا تھا وہ کسی ذات کا محتاج نہیں تھا، اور ریان اب ہر دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا، مگر ہر دروازہ اس کے لیے بند ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آخر امید کے طور پر پولیس افسر شکیل ایاز سے ملاقات کی، جو اپنے اصولوں اور غیر جانبدار رویے کے لیے مشہور تھا۔ ریان نے شکیل کے سامنے خود کو ایک مظلوم ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے سازشوں، دشمنیوں اور کاروباری رکاوٹوں کی کہانیاں سنائیں، مگر شکیل کی خاموشی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ قانون نہ دوست دیکھتا ہے نہ دشمن، صرف سچ کو دیکھتا ہے، اور اگر ریان واقعی بے گناہ ہے تو اسے کسی سفارش یا دباؤ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ریان کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اصل میں کس چیز سے بھاگ رہا ہے، قانون سے نہیں بلکہ اپنے ضمیر سے۔ دوستو، دوسری طرف متاثرہ لڑکی رانی، جو خاموشی کے اندھیرے میں قید تھی، آہستہ آہستہ حوصلہ جمع کر رہی تھی۔ اس کے دوست عدنان اور فریہ اس کے ساتھ کھڑے رہے اور اسے سمجھایا کہ خاموش مجرم کو مضبوط اور مظلوم کو کمزور بنا دیتی ہے۔ بالآخر رانی نے عدالت میں سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سچ جیسے دبانے کے لیے بہت طاقت، پیسہ اور اثر و رسوخ استعمال کیا گیا۔ میڈیا نے معاملے کو سنسنی بنا دیا، کچھ نے ریان کو بے قصور کہا، کچھ نے اسے مجرم، مگر عدالت میں صرف ثبوت بولتے ہیں
وہ جو ہارڈ ڈرائیو جیسے ریان بار بار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، آخرکار عدالت کے سامنے پیش کی گئی اور وہی فیصلہ کن ثبوت بن گئی۔ ریان کی تمام بیانات، دعوے اور کہانیاں ایک ایک کر کے بکھر گئے۔ فیصلہ آیا تو کمرہ عدالت خاموش تھا، ریان کا سر جھکا ہوا تھا اور زیبا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو کسی ہار کے نہیں بلکہ ایک کڑوی مگر سچائی کے تھے۔ دوستو، عدالت نے انصاف کا اعلان کیا اور رانی کو وہ عزت واپس ملی جو اسے چھیننے کی کوشش کی گئی تھی۔ ریان کے لیے یہ انجام تھا، مگر معاشرے کے لیے ایک سبق کہ طاقت وقتی ہو سکتی ہے، مگر سچ و انصاف دیر سے صحیح آ کر ہی رہتے ہیں۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، مگر ایک سوال چھوڑ گئی۔ اگر سچ شروع میں مان لیا جائے تو شاید انجام اتنا کڑوا نہ ہو۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہم نے بہت سے سبق سیکھے۔ سچ کو جتنا بھی دبایا جائے وہ سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ طاقت، دولت اور تعلقات وقتی طور پر انسان کو بچا سکتے ہیں، مگر ضمیر کی عدالت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ خاموشی اکثر ظلم کو مضبوط کرتی ہے، جبکہ سچ بولنے کی ہمت کمزور کو طاقت دیتی ہے۔ یہ کہانی میں یاد دلاتی ہے کہ انصاف کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر وہی راستہ انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ ایک اور بڑا سبق یہ بھی ہے کہ غلطی مان لینا کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی جرات ہے، اور ہر وقت اعتراف بہت سی زندگیاں تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ فرینڈز، آخر میں یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمیں اپنے فائدے کے لیے پہلے سچ، انصاف اور انسانیت کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ یہی اقدار ایک بہتر معاشرہ بناتا ہے۔ جی تو فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعا میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو دا ریویوز۔ تو دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر سچ بولنے کی قیمت بہت بھاری ہو تو انسان کہاں تک جا سکتا ہے؟ اگر طاقت، پیسہ اور رشتے سب ایک طرف ہوں اور صرف ایک کمزور آواز انصاف مانگ رہی ہو تو انجام کیا ہوتا ہے؟ آج کی کہانی محض ایک قصہ نہیں، یہ ہمارے معاشرے کا وہ آئینہ ہے جس میں ہم سب کبھی نہ کبھی خود کو دیکھتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی ہے اعتماد کے ٹوٹنے کی، ضمیر کے جاگنے کی، اور اس لمحے کی جب انسان کو خود سے نظریں ملانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں ہر کردار سفید یا سیاہ نہیں بلکہ حقیقت کی طرح سرمئی ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا، کیونکہ اس کہانی کا ہر موڑ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ اگر آپ اس جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک سوال بھی ہے اور شاید ایک بہت بڑا سبق بھی۔ فرینڈز، ریان ایک کامیاب کاروباری شخص تھا جس کا زندگی میں سب کچھ تھا، خاندانی محبت، کامیاب کاروبار اور زندگی کا سکون بھی۔ لیکن ایک دن اس کی دنیا الٹ گئی، اس پر سنگین الزامات لگے اور سب کچھ سوالیہ نشان بن گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنے کاموں کو ایمانداری سے کیا تھا، مگر جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کے تصور سے بھی باہر تھا۔ ایک دن اس نے اپنی پرانی دوست زیبا کو کال کی۔ زیبا اس کی پرانی ساتھی تھی اور وہ جانتی تھی کہ ریان نے کبھی کوئی برا کام نہیں کیا، مگر جب وہ اس سے ملنے آئی تو اس کی آنکھوں میں وہ سچ تھا جو ریان نہیں دیکھ رہا تھا۔ زیبا نے کہا، ریان، تم نے جو کیا وہ تمہارا فیصلہ تھا، لیکن تمہیں جو الزامات لگے ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہیں۔ ریان نے ایک لمحے کو چپ ہو کر اسے دیکھا اور پھر کہا، مجھے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ تم ہی بتاؤ، میں کیا کروں؟ زیبا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ تمہیں اپنی غلطیوں کا ادراک کرنا ہوگا، ورنہ تمہاری زندگی صرف تمہارے اپنے ہاتھوں تباہ ہو جائے گی۔ دوستو، ریان نے گہری سانس لی اور کہا، تم نے بالکل صحیح کہا، لیکن میں اپنی غلطیوں کو کیسے اعتراف کروں؟ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا ہے کہ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا۔
تو زیبا نے کہا تمہیں اپنے ضمیر کی آواز سننی ہوگی ریان، تمہیں سچ بولنا ہوگا۔ جو لوگ تمہارے قریب ہیں وہ تمہیں اس میں مدد کر سکتے ہیں، مگر تمہیں اپنی حقیقت کا سامنا خود ہی کرنا پڑے گا۔ ریان نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک زندگی کو بچانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا، لیکن اس کے اندر ایک بے چینی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس میں وہ خود کو بے قصور سمجھ رہا تھا۔ دوستو، اسی دوران ریان نے اپنے دوست سامر سے ملاقات کی، جو ہمیشہ اس کا معاون رہا۔ سامر اس کی زندگی میں ایک اہم شخص تھا، اور ریان نے اس سے کہا سامر، میں نے جو کچھ کیا وہ دراصل تمہارے اور میری کمپنی کے مفاد کے لیے تھا۔ میں نے کچھ ایسا کیا کہ اس میں ہم سب کا فائدہ ہو، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی بڑی پیچیدگی بن جائے گی۔ تو سامر نے کہا میں جانتا ہوں ریان، تم نے جو بھی کیا وہ تمہاری کاروباری حکمت عملی کے تحت تھا، لیکن اب جو ہو چکا اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ تو ریان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کے اس پیچیدہ مسئلے کا حل نکالے گا۔ اس نے زیبا اور سامر سے مدد کی درخواست کی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ کیا وہ اپنی سچائی کا سامنا کر سکے گا؟ کیا وہ اپنے کیے ہوئے کاموں کا مداوع کر پائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا وہ اپنی عزت بچا سکے گا؟ دوست، ان سوالات کے جوابات میں وہ خود بھی الجھ رہا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا اس موڑ پر ہر فیصلہ بہت اہم ہے۔ ریان کے لیے وقت جیسے رک گیا تھا، مگر دنیا اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ الزامات اب صرف افواہیں نہیں رہے تھے، بلکہ قانونی، میڈیا اور سماج سب اس کے سامنے کھڑے تھے۔ زیبا نے اسے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ وہ اب کسی بھی صورت اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو سچ سامنے آ رہا تھا وہ کسی ذات کا محتاج نہیں تھا، اور ریان اب ہر دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا، مگر ہر دروازہ اس کے لیے بند ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آخر امید کے طور پر پولیس افسر شکیل ایاز سے ملاقات کی، جو اپنے اصولوں اور غیر جانبدار رویے کے لیے مشہور تھا۔ ریان نے شکیل کے سامنے خود کو ایک مظلوم ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے سازشوں، دشمنیوں اور کاروباری رکاوٹوں کی کہانیاں سنائیں، مگر شکیل کی خاموشی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ قانون نہ دوست دیکھتا ہے نہ دشمن، صرف سچ کو دیکھتا ہے، اور اگر ریان واقعی بے گناہ ہے تو اسے کسی سفارش یا دباؤ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ریان کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اصل میں کس چیز سے بھاگ رہا ہے، قانون سے نہیں بلکہ اپنے ضمیر سے۔ دوستو، دوسری طرف متاثرہ لڑکی رانی، جو خاموشی کے اندھیرے میں قید تھی، آہستہ آہستہ حوصلہ جمع کر رہی تھی۔ اس کے دوست عدنان اور فریہ اس کے ساتھ کھڑے رہے اور اسے سمجھایا کہ خاموش مجرم کو مضبوط اور مظلوم کو کمزور بنا دیتی ہے۔ بالآخر رانی نے عدالت میں سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سچ جیسے دبانے کے لیے بہت طاقت، پیسہ اور اثر و رسوخ استعمال کیا گیا۔ میڈیا نے معاملے کو سنسنی بنا دیا، کچھ نے ریان کو بے قصور کہا، کچھ نے اسے مجرم، مگر عدالت میں صرف ثبوت بولتے ہیں۔ وہ جو ہارڈ ڈرائیو جیسے ریان بار بار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، آخرکار عدالت کے سامنے پیش کی گئی، اور وہی فیصلہ کن ثبوت بن گئی۔ ریان کی تمام بیانات، دعوے اور کہانیاں ایک ایک کر کے بکھر گئے۔ فیصلہ آیا تو کمرہ عدالت خاموش تھا۔ ریان کا سر جھکا ہوا تھا، اور زیبا کسی ہار کے نہیں بلکہ ایک کڑوی مگر سچائی کے تھے۔ دوستو، عدالت نے انصاف کا اعلان کیا، اور رانی کو وہ عزت واپس ملی جو اسے چھیننے کی کوشش کی گئی تھی۔ ریان کے لیے یہ انجام تھا، مگر معاشرے کے لیے ایک سبق کہ طاقت وقتی ہو سکتی ہے، مگر سچ و انصاف دیر سے صحیح آ کر ہی رہتے ہیں۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، مگر ایک سوال چھوڑ گئی۔ اگر سچ شروع میں مان لیا جائے تو شاید انجام اتنا کڑوا نہ ہو۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہم نے بہت سے سبق سیکھے۔ سچ کو جتنا بھی دبایا جائے وہ سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ طاقت، دولت اور تعلقات وقتی طور پر انسان کو بچا سکتے ہیں، مگر ضمیر کی عدالت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ خاموشی اکثر ظلم کو مضبوط کرتی ہے، جبکہ سچ بولنے کی ہمت کمزور
सॉरी कमज़ोर को ताकत देती है। ये कहानी में याद दिलाती है कि इंसाफ का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, मगर वही रास्ता इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। एक और बड़ा सबक ये भी है कि गलती मान लेना कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ज़रूरत है, और हर वक्त एतराफ़ बहुत सी ज़िंदगियां तबाह होने से बचा सकता है। फ्रेंड्स, आखिर में ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपने फ़ायदे के लिए पहले सच, इंसाफ और इंसानियत को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि यही इक़दार एक बेहतर माशरा बनाता है। ये तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर सच बोलने की कीमत बहुत भारी हो तो इंसान कहाँ तक जा सकता है? अगर ताकत, पैसा और रिश्ते सब एक तरफ हों और सिर्फ एक कमजोर आवाज इंसाफ मांग रही हो, तो अंजाम क्या होता है? आज की कहानी महज एक किस्सा नहीं, ये हमारे माशरे का वो आईना है जिसमें हम सब कभी ना कभी खुद को देखते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एतमाद के टूटने की, ज़मीर के जागने की और इस लम्हे की जब इंसान को खुद से नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ हर किरदार सफ़ेद या स्याह नहीं, बल्कि हकीकत की तरह सुरमई है। दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि अगर आप इस जगह होते तो क्या फैसला करते। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सवाल भी है और शायद एक बहुत बड़ा सबक भी। फ्रेंड्स, रेहान एक कामयाब कारोबारी शख्स था जिसका जिंदगी में सब कुछ था, खानदानी मोहब्बत, कामयाब कारोबार और जिंदगी का सुकून भी। लेकिन एक दिन इसकी दुनिया उलट गई। इस पर संगीन इल्जामात लगे और सब कुछ सवालिया निशान बन गया। इसे लग रहा था कि ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि इसने हमेशा अपने कामों को ईमानदारी से किया था, मगर जो कुछ हो रहा था वो इसके तसव्वुर से भी बाहर था। एक दिन इसने अपनी पुरानी दोस्त ज़ेबा को कॉल की। ज़ेबा इसकी पुरानी साथी थी और वो जानती थी कि रेहान ने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, मगर जब वो इससे मिलने आई तो इसकी आंखों में वो सच था जो रेहान नहीं देख रहा था। ज़ेबा ने कहा, रेहान, तुमने जो किया वो तुम्हारा फैसला था, लेकिन तुम्हें जो इल्ज़ामात लगे हैं वो इतने सादा नहीं हैं। रेहान ने एक लम्हे को चुप होकर इसे देखा और फिर कहा, मुझे तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? ज़ेबा ने इसकी तरफ देखा और कहा, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तुम्हें अपनी गलतियों का इदराक करना होगा, वरना तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे अपने हाथों तबाह हो जाएगी। दोस्तों, रेहान ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं अपनी गलतियों को कैसे इतराफ़ करूं? ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तो ज़ेबा ने कहा, तुम्हें अपने ज़मीर की आवाज़ सुननी होगी। रेहान, तुम्हें सच बोलना होगा। जो लोग तुम्हारे करीब हैं वो तुम्हें इसमें मदद कर सकते हैं, मगर तुम्हें अपनी हकीकत का सामना खुद ही करना पड़ेगा। रेहान ने फैसला किया कि वो एक ज़िंदगी को बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा, लेकिन इसके अंदर एक बेचैनी थी, क्योंकि इसके साथ जो कुछ हो रहा था इसमें वो खुद को बेकसूर समझ रहा था। दोस्तों, इसी दौरान रेहान ने अपने दोस्त सामिर से मुलाकात की, जो हमेशा इसका मावन रहा। सामिर इसकी ज़िंदगी में एक अहम शख्स था और रेहान ने इससे कहा, सामिर, मैंने जो कुछ किया वो दरअसल तुम्हारे और मेरी कंपनी के मफाद के लिए था। मैंने कुछ ऐसा किया कि इसमें हम सबका फ़ायदा हो, मगर मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी पेचीदगी बन जाएगी। तो सामिर ने कहा, मैं जानता हूँ रेहान, तुमने जो भी किया वो तुम्हारी कारोबारी हिकमत अमली के तहत था, लेकिन अब जो हो चुका इसका तुम्हें जवाब देना होगा। तो रेहान ने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी के इस पेचीदा मसले का हल निकालेगा। इसने ज़ेबा और सामिर से मदद की दरख्वास्त की, लेकिन वो जानता था कि इसका असल इम्तिहान अभी बाकी है। क्या वो अपनी सच्चाई का सामना कर सकेगा? क्या वो अपने किए हुए कामों का दावा कर पाएगा? और सबसे बढ़कर, क्या वो अपनी इज्जत बचा सकेगा? दोस्त, इन सवालात के जवाबात में वो खुद भी उलझ रहा था और वो जानता था कि इसकी ज़िंदगी का इस मोड़ पर हर फैसला बहुत अहम है।
रेहान के लिए वक्त जैसे रुक गया था, मगर दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी। इल्जामात अब सिर्फ अफवाहें नहीं रहे थे, बल्कि कानूनी, मीडिया और समाज सब इसके सामने खड़े थे। ज़ेबा ने इससे साफ अल्फाज में कहा था कि वो अब किसी भी सूरत इसके साथ खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जो सच सामने आ रहा था वो किसी वजाहत का मोहताज नहीं था। और रेहान अब हर दरवाज़ा खटखटा चुका था, मगर हर दरवाज़ा इसके लिए बंद होता जा रहा था। इसने आखिर उम्मीद के तौर पर पुलिस अफसर शकील अयाज से मुलाकात की, जो अपने असूलों और गैर जानबदार रवैये के लिए मशहूर था। रेहान ने शकील के सामने खुद को एक मजलूम साबित करने की भरपूर कोशिश की। इसने साजिशों, दुश्मनियों और कारोबारी रुकावटों की कहानियां सुनाई, मगर शकील की खामोशी आंखें सब कुछ देख रही थी। इसने साफ कह दिया कि कानून ना दोस्त देखता है ना दुश्मन, सिर्फ सच को देखता है, और अगर रेहान वाकई बेगुनाह है तो इसे किसी सिफारिश या दबाव की जरूरत नहीं होती। यही वो लम्हा था जब रेहान को पहली बार एहसास हुआ कि वो असल में किस चीज से भाग रहा है, कानून से नहीं बल्कि अपनी ज़मीर से। दोस्तों, दूसरी तरफ मुतासरा लड़की रानी, जो खामोशी के अंधेरे में कैद थी, आहिस्ता आहिस्ता हौसला जमा कर रही थी। इसके दोस्त अदनान और फरिया इसके साथ खड़े रहे और इसे समझाया कि खामोश मुजरिम को मजबूत और मजलूम को कमज़ोर बना देती है। बिलाखिर रानी ने अदालत में सच बोलने का फैसला कर लिया। वो सच जैसे दबाने के लिए बहुत ताकत, पैसा और असर शौक इस्तेमाल किया गया। मीडिया ने मामले को सनसनी बना दिया। कुछ ने रेहान को बेकसूर कहा, कुछ ने इसे मुजरिम, मगर अदालत में सिर्फ सबूत बोलते हैं। वो जो हार्ड ड्राइव जैसे रेहान बार बार हासिल करने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार अदालत के सामने पेश की गई, और वही फैसला कुन सबूत बन गई। रेहान की तमाम बयानात, दावे और कहानियां एक एक करके बिखर गए। फैसला आया तो कमरा अदालत खामोश था। रेहान का सर झुका हुआ था और ज़ेबा की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू किसी हार के नहीं बल्कि एक कड़वी मगर सच्चाई के थे। दोस्तों, अदालत ने इंसाफ का ऐलान किया और रानी को वो इज्जत वापस मिली जो इसे छीनने की कोशिश की गई थी। रेहान के लिए ये इंजाम था, मगर माशरे के लिए एक सबक कि ताकत वक्ती हो सकती है, मगर सच और इंसाफ देर से सही आकर ही रहते हैं। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, मगर एक सवाल छोड़ गई। अगर सच शुरू में मान लिया जाए तो शायद अंजाम इतना कड़वा ना हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने बहुत से सबक सीखे। सच को जितना भी दबाया जाए वो सामने आकर ही रहता है। ताकत, दौलत और तल्लुकात वक्ती तौर पर इंसान को बचा सकते हैं, मगर ज़मीर की अदालत से कोई नहीं बचा सकता। हमने ये भी सीखा कि खामोशी अक्सर जुल्म को मजबूत करती है, जबकि सच बोलने की हिम्मत कमज़ोर को ताकत देती है। ये कहानी में याद दिलाती है कि इंसाफ का रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, मगर वही रास्ता इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। एक और बड़ा सबक ये भी है कि गलती मान लेना कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी जुर्रत है, और हर वक्त एतराफ़ बहुत सी जिंदगियां तबाह होने से बचा सकता है। फ्रेंड्स, आखिर में ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमें अपने फ़ायदे के लिए पहले सच, इंसाफ और इंसानियत को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि यही इक़दार एक बेहतर माशरा बनाता है। ये तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।